بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے معزز ترین ممتاز ترین صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور جابر ولایہ اہل بیت میں سرشار تھے۔ حدیث قصہ جابر سے ہی منقول ہے۔ جناب سیدہ سے جناب ام سلمہ نے حدیث قصہ سنی، اور جناب ام سلمہ سے جابر بن عبداللہ انصاری نے سن کر اسے روایت کیا۔ جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نام جابر بن عبداللہ انصاری کا آتا ہے۔ جابر آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ بعد واقع کربلا جابر بن عبداللہ انصاری کربلا آئے، اور فرات پر غسل کرنے کے بعد تو غلام نے نالینیں ان کے سامنے رکھیں۔ جابر نے کہا کہ اب میں نالینیں نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پر فاطمہ زہرا کا خون اس زمین پہ بکھرا پڑا ہوا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کی طرف چلے، پیادہ چلے، پیروں میں نالین نہیں تھی، سر پہ عمامہ نہیں تھا، روتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے چلے، اور جب قبر حسین کے قریب پہنچے تو اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، اور منہ قبر حسین پہ رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے، اور بار بار یہی آواز دیتے تھے، حسین میں نے تو تمہیں اپنے کاندھے پہ سوار کیا تھا، میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا تھا، مجھے نبی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب تم نبی کی گود میں گھر سے برآمد ہوتے تھے اور اصحاب تمہارا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج یہ دن ہے کہ میرا شہزادہ، میرا قوزادہ جو مسجد نبوی میں کھیلا کرتا تھا، جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے تھے، اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا اس میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ چیلم کا روز تھا جس دن جابر کربلا پہنچے، قبر حسین پر پہنچے۔ ابھی گریہ کر رہے تھے کہ غلام نے بتایا کہ کسی قافلے کی آمد ہے۔ قبر حسین سے آواز آئی، جابر میری بہن آ رہی ہے، میرا بیٹا سید سجاد آ رہا ہے۔ تو جابر جا کر سید سجاد کے قدموں سے لپٹ گئے اور امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا، اور اس کے بعد ایک بین کا سلسلہ ہے کہ جو جناب سید سجاد نے جابر سے کہا کہ اگر تمہاری بینائی ہوتی تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا کہ کس طرح جناب علی اکبر کی لاش پر میرے بابا حسین آئے۔ ظاہر ہے کہ خیموں کا جلنا اور شہزادیوں کی چادر چھننا، یہ سب کچھ اگر جابر دیکھتے تو جس نے رسول کا دور دیکھا تھا اس پر کیا گزرتی۔ اللہ نے جابر کو اسی لیے نابینا رکھا کہ وہ یہ سب کچھ نہ دیکھ سکتے تھے، اور نہ ان کی آنکھیں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھیں۔ اس وقت جناب سید سجاد نے جابر سے کہا، اچھا ہے تیری بینائی نہیں، تو دیکھ نہیں پاتا جابر، دیکھ